نمبر 111 الفتاوی الطوری، یہ علامہ محمد بن حسین بن علی الطوری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1138 ہجری 1138 ہجری کے بعد کسی وقت ان کا انتقال ہوا ہے، تو سن وفات یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ انہوں نے علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ متوفی 970 ہجری کے البحر الرائق کا تکملہ بھی لکھا۔ ان کی یہ جو کتاب ہے الفتاوی الطوری کے نام سے، اس کے اندر انہوں نے مسائل کو یکجا کیا ہے، لیکن یہ کتاب غیر معتبر ہے، اس لیے کہ اس میں تنقیح اور تہذیب بھی نہیں ہے، غیر مستند مسائل، غیر مفتہ بہ اقوال اور رطب و یابس کا مجموعہ ہے۔ اس لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المختار کے مقدمے میں اس بات کی صراحت کی، فرمایا کہ وَرَأَيْتُ فِي حاشیۃ ابی سعود الازہری علی شرح ملا مسکین، میں نے ابو سعود کا جو حاشیہ ہے ملا مسکین کی شرح پر میں نے اس میں دیکھا کہ انہ لا یعتمد علی فتاوی ابن نجیم ولا علی فتاوی الطوری، اس میں یہ بات لکھی تھی کہ ابن نجیم رحمہ اللہ کے فتاوی پر اور فتاوی طوری پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح علامہ شامی رحمہ اللہ نے رد المختار کتاب الطلاق باب الکنایات میں بھی یہ بات ذکر کی ہے، فرماتے ہیں وَسَمِعْتُ كَثِيرًا مِّن شَيْخِنَا أَنَّ فَتَاوَى الطُّورِي كَفَتَاوَى ابن نجیم لا يُوثَقُ بِهَا، فتاوی طوری فتاوی ابن نجیم کی طرح ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا الا اذا تأیدت بنقل آخر، مگر جب کہ اس کی تائید ہو جائے کسی اور فتوے سے، کسی اور فتوے سے تائید ہو تو فبہا، نہ ہو تو فتاوی طوری سے مسائل ذکر نہیں کیے جائیں گے۔ نمبر 112 حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، یہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ جو علامہ شامی کے استاد ہیں، متوفی 1231 ہجری کا حاشیہ ہے جو انہوں نے مراقی الفلاح پہ لکھا ہے۔ مراقی الفلاح یہ علامہ شرمبلالی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1069 ہجری کی تصنیف ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے عبادات کے مسائل پر ایک متن لکھا تھا اور اس کا نام رکھا تھا نور الایضاح۔ پھر خود علامہ شرمبلالی نے نور الایضاح کی 2 شرح لکھی تھیں، ایک مفصل اور ایک مختصر۔ جو مفصل شرح لکھی وہ ہے امداد الفتاح شرح نور الایضاح، لیکن یہ شرح طبع نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے مختصر ایک شرح لکھی اور اس کا نام رکھا مراقی الفلاح شرح نور الایضاح۔ تو یہ مراقی الفلاح اور نور الایضاح دونوں علامہ شرمبلالی کی ہیں۔ تو مراقی الفلاح چونکہ نہایت معروف کتاب ہے، عبادات کے مسائل اس میں یکجا ہیں، مبتدی طلبہ کے لیے نہایت سہل انداز میں انہوں نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل ذکر کیے، تو علامہ طحطاوی نے اس پر یہ حاشیہ لکھا ہے جو اہل علم کے درمیان میں معروف ہے، اور اسے کہا جاتا ہے حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ علامہ طحطاوی کے اس وقت 2 حاشیے ہیں اور دونوں اہل علم کے درمیان معروف ہیں، ایک ان کا حاشیہ الدر المختار پر ہے اور ایک ان کا حاشیہ مراقی الفلاح پر ہے۔ تو پہلے کا نام حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار شرح تنویر الابصار، دوسرے کا نام حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الایضاح۔ اب یہ جو حاشیہ طحطاوی علی مراقی الفلاح ہے یہ ایک جلد میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے، اور حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار یہ 4 جلدوں میں مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے طبع ہے۔ نمبر 113 حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار، یہ علامہ طحطاوی متوفی 1271 ہجری کی تصنیف ہے جو انہوں نے الدر المختار پر حاشیہ لکھا ہے۔ یہ ضخیم حاشیہ ہے جو اہل علم کے درمیان معروف ہے۔ مصنف نے کتاب کے مقدمے میں اپنی فقہی سند اپنے سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نقل بھی کی ہے۔ حل کتاب کے لحاظ سے یہ نہایت مفید حاشیہ ہے۔ مصنف نے اختصار کے ساتھ متن کی تشریح کی، اس میں تنویر الابصار کے مسائل کی بھی توضیح ہے اور الدر المختار کے مسائل کی بھی تشریح ہے، بقدر ضرورت وضاحت بھی ہے۔ اور اس فتاوی کی اور حاشیے کی اہم خصوصیت، اس میں بعض ایسی جزیات کا تذکرہ ہے جو دیگر کتابوں میں نہیں ملتی، اس لیے اگر کوئی فقہی بصیرت پیدا کرنا چاہے تو اس حاشیے کو مطالعے میں رکھے۔ جیسے میں نے پہلے ایک بات عرض کی تھی بدائع الصنائع کے بارے میں، فقہی ذوق پیدا کرنے کے لیے وہ نہایت مفید کتاب ہے، اسی طرح فقہی بصیرت اور فقہ میں اپنی استعداد میں اضافے کے لیے حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار۔ نمبر 114 العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ، یہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1252 ہجری نے
علامہ حامد بن علی عمادی آفندی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1171 ہجری کے فتاوی پر انہوں نے تنقیح اور تہذیب کی ہے۔ علامہ آفندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں دمشق کے ایک بڑے مفتی بھی تھے اور یہ اپنے دور میں وقت کے قاضی بھی رہے، تو علاقے کے جتنے لوگ تھے وہ افتاء میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ان کا جو زمانہ افتاء کا تھا وہ 1137 ہجری سے لے کر 1155 ہجری تک، یعنی تقریباً 18 سال تک یہ فتویٰ دیتے رہے۔ 1137 سے لے کر 1155 تک، تو یہ تقریباً 18 سال کا عرصہ بنتا ہے جس دور میں یہ اپنے علاقے کے مفتی رہے اور لوگ ان کی طرف فتوے میں رجوع کرتے تھے۔ اور انہوں نے جب یہ مسائل ذکر کیے اور یہ مسائل جب طبع ہوئے تو فتاوی حامدیہ کے نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ مولانا حامد رحمۃ اللہ علیہ جو مصنف ہیں، انہوں نے خود ان مسائل کو جمع کیا تھا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے العقود الدریہ کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے، اس کے صفحہ 2 پر انہوں نے اپنے اس کام کی نوعیت اور سبب تالیف کو بیان کیا کہ مجھے اس کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ انہوں نے وجہ یہ بیان کی کہ علامہ آفندی کا یہ فتاویٰ بڑا معروف ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس میں جدید نئے پیش آمدہ مسائل کا اور نئے حوادث کا تذکرہ تھا، لیکن اس کتاب کی کوئی ترتیب عمدہ نہیں تھی، اس لیے مسئلہ تلاش کرنا اس میں نہایت دشوار تھا۔ اس میں غیر مشہور اور غیر ضروری مسائل کا تذکرہ بھی آ گیا تھا، بعض مسائل مقرر بھی اس میں آ گئے تھے، اور بعض جگہ پر ایک مسئلے کو اس باب کے تحت نہیں لکھا تھا، دوسرے باب کے تحت لکھا تھا، اس لیے مسئلے کی تلاش میں بڑی دشواری پیش آ رہی تھی، اور تصحیح اور تنقیح اور تہذیب بھی نہیں ہوئی تھی، اور دور حاضر کے مطابق نئے مسائل کا تذکرہ بھی نہیں تھا، تو میں نے ضرورت محسوس کی کہ میں اس کتاب پہ کام کروں۔ تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے پھر علامہ آفندی کے اس فتاوی الحامدیہ پہ انہوں نے حاشیہ لکھا۔ یہ اس وقت طبع ہے، 680 صفحات پر یہ مشتمل ہے، اور یہ ایک جلد میں طبع ہو چکا ہے العقود الدریہ کے نام سے۔ اس فتاویٰ کی خصوصیت کیا ہے؟ اس فتاویٰ کی 3 بڑی خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، پہلی سب سے اہم خصوصیت، اس میں ہر باب کے تحت پیش آمدہ جدید مسائل کا تذکرہ ہے، اس لیے جتنے نئے پیش آمدہ مسائل، حوادث اور واقعات ہیں وہ فتاوی حامدیہ میں آپ کو یکجا ملیں گے۔ نمبر 2، دوسری اہم چیز، انہوں نے بسا اوقات مسائل کے تذکرے کے ساتھ دلائل کا تذکرہ بھی کیا۔ علامہ آفندی نے وہ نہیں کیا تھا، علامہ شامی نے دلائل کا ذکر بھی کیا۔ تیسرا، انہوں نے جو تفریعات، جو جزیات اور جو اہم معلومات ان سے چھوٹ گئی تھیں کسی مسئلے کے لکھنے میں، انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ اس وجہ سے فتوے کے اندر اگر کوئی ملکہ حاصل کرنا چاہے کہ جواب کس طرح دیا جائے، سائل کی بات کی سمجھ اور فہم کیسے پیدا ہو، مختصر جواب کیسے دیا جائے، تو یہ نہایت مفید ہے۔ جس طرح اردو میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے امداد الفتاویٰ، حضرت کا انداز بڑا ہی یعنی مختصر اور جامع انداز ہوتا ہے کہ سوال سمجھ کر اس کے مطابق مختصر جواب دیتے ہیں، اسی طرح فتاوی حامدیہ میں مختصر جواب دیا گیا۔ اس لیے اگر کوئی فقہی بصیرت پیدا کرنا چاہے، افتاء سے اپنی مناسبت پختہ کرنا چاہے، تو اس فتوے کو اپنے مطالعے میں رکھے۔ چونکہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ جو لکھا ہے وہ رد المختار اور منحۃ الخالق کے بعد لکھا ہے، یعنی انہوں نے رد المختار فتاوی شامی پہلے لکھی ہے، اس کے بعد منحۃ الخالق بحر الرائق کا حاشیہ لکھا ہے، اور آخر میں انہوں نے لکھا ہے العقود الدریہ۔ اب اس لیے العقود الدریہ میں بہت سی وہ چیزیں جو علامہ شامی سے ان 2 کتابوں میں رہ گئی وہ بھی اس میں مل جاتی ہیں۔ چونکہ یہ متاخر لکھا گیا، اس لیے ایسے بہت سے مسائل اس کتاب میں موجود ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو البلاغ مفتی اعظم نمبر پر صفحہ 420 اور 21 میں ہے۔ حضرت کا یہ ایک نہایت قیمتی قول ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آدمی علامہ شامی کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ نہایت بڑے محتاط بزرگ گزرے ہیں، اور اپنے بھروسے پر کوئی مسئلہ نہیں لکھتے تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ لکھتے ہیں تو پیچھے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، کسی نہ کسی کا حوالہ دے کر مسئلہ بیان کریں گے۔ پھر جب اگر کسی قول میں تعارض بھی ہو جائے تو تعارض کو دور کرنے کے لیے بھی کسی امام کا قول لیں گے، اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لاتے۔ کسی امام کا قول لے کر، فقیہ کا قول لے کر تعارض کو دور کریں گے، ترجیح دیں گے، تطبیق دیں گے، اس قول کا سہارا لیں گے۔ اور پھر اگر کسی جگہ اپنی کوئی بات ذکر بھی کر دیں تو تأمل اور تدبر کہہ کر آخر میں اشارہ کر دیتے ہیں
اپنے سے ذمہ داری ہٹا دیتے ہیں کہ آپ خود اس میں غور و فکر کرو، یعنی بڑا محتاط انداز انہوں نے اختیار کیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی فتاوی شامی سے بسا اوقات انسان کو تشفی نہیں ہوتی، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ مفتہ بھی ہے یا نہیں، اور کون سا قول اس میں لیا جائے۔ تو کہا ان کی جو العقود الدریہ ہے، چونکہ یہ متاخر ہے، یہ بعد میں لکھی گئی، تو اس میں تنقیح اور تہذیب زیادہ ہے، اور اس میں عموماً مفتہ بھی قول کی نشاندہی زیادہ مل جاتی ہے۔ تو اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ اگر کوئی شامی دیکھنے کے بعد، منحت الخالق دیکھنے کے بعد اس کا مطالعہ کریں تو اسے زیادہ تسلی بھی ہوگی، راجح قول کی نشاندہی بھی ہوگی، اور مسئلے کی اصل وجہ علت بھی معلوم ہوگی۔ اس لیے بہرحال یہ نہایت مفید کتاب ہے، اور اگر ممکن ہو انسان اس کا یومیہ کی بنیاد پہ تھوڑا تھوڑا مطالعہ کر کے سال بھر میں انشاءاللہ آپ اس کا بآسانی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ 680 صفحات پر یہ مشتمل ہے، دارالمعارفہ سے بھی طبع ہو چکا ہے، یہاں بھی طبع ہے۔ نمبر 115 رد المختار علی الدر المختار شرح و تنویر الابصار، یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ ان کا اصل نام تھا محمد امین۔ یہ شامی کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شام کے باشندے تھے، وہاں ان کی رہائش تھی، اس لیے انہیں علامہ شامی کہتے ہیں، اور ان کے فتاویٰ کو فتاویٰ شامیہ کہتے ہیں۔ انہیں علامہ ابن عابدین بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ ان کے چھٹی اس میں پشت میں ان کے ایک دادا گزرے تھے، وہ بڑے عبادت گزار تھے، ان کا لقب تھا عابدین، جمع کے صیغے کے ساتھ کثرت عبادت کی وجہ سے، تو یہی لقب ان کی اولاد اور نسلوں میں چلا، تو یہ اب نام ساتھ لکھتے تھے ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ شامی فقہ کی طرف کیسے متوجہ ہوئے؟ چونکہ یہ اب رد المختار فتاوی شامی کا تعارف ہے، اس لیے میں علامہ شامی کے مختصر حالات بیان کر دیتا ہوں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فتوے کی طرف اور علم کی طرف کیسے متوجہ ہوئے؟ ان کے والد اپنے دور کے ایک بڑے تاجر تھے، اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے خوب انہیں نوازا تھا، تو یہ صبح جاتے اپنے والد کی دکان پر بیٹھتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ ایک دن علامہ شامی تلاوت کر رہے تھے تو قریب سے ایک شخص گزرا، وہ عالم تھا، اس نے جب ان کی تلاوت سنی تو ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا تمہاری یہ تلاوت دو وجہ سے درست نہیں ہے۔ ایک تو اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ تم نے اس وقت تجوید کا علم حاصل نہیں کیا، تم حروف کو ان کے اصل مخارج سے ادا نہیں کر رہے، تجوید کے لحاظ سے تمہاری غلطیاں ہیں، تم ایسا کرو پہلے تجوید اور قرات کا علم حاصل کرو، پھر قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ نمبر دو، تم بازار میں تلاوت کر رہے ہو، یہاں سے بہت سے لوگ گزر رہے ہیں اور وہ تلاوت نہیں سن رہے، تو تمہارا تلاوت کرنا اور لوگوں کا اس کی طرف توجہ نہ کرنا، نہ سننا، تو یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے اگر تم نے پڑھنا ہے آہستہ آواز میں پڑھو اور تجوید سیکھنے کے بعد پڑھو۔ اب جب یہ بات علامہ شامی کو معلوم ہوئی، انہوں نے اپنے والد سے یہ بات ذکر کی۔ ان کے والد نے کہا کہ تم پہلے قرات کا علم حاصل کرو۔ اس دور کے مشہور عالم تھے شیخ سعید حموی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ سعید حموی رحمۃ اللہ علیہ قرات اور تجوید کے اپنے دور کے محقق عالم گزرے۔ یہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے شاطبیہ بھی پڑھی، جزریہ بھی پڑھی، قرات اور تجوید کا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد یہ باقاعدہ صرف نحو اور منطق اور بلاغت، فلسفہ اور علوم عربیہ کا علم حاصل کیا۔ ان کے مشہور اساتذہ میں جو علماء میں گزرے ہیں، شیخ سعید حموی ہے، علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے تلامذہ میں معروف علامہ میدانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے قدوری کی شرح لکھی ہے اللباب فی شرح الکتاب کے نام سے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ کے اندر اللہ رب العزت نے استعداد اور صلاحیت بھی خوب رکھی، سب سے بڑھ کر ذوق مطالعہ بہت تھا، ہر وقت یہ اپنا وقت مطالعے میں گزارتے تھے۔ اب انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں جس کے اندر فقہ حنفی کے تمام مسائل آ جائیں۔ اب اس کے لیے ضرورت تھی تمام مآخذ کو خریدا جائے۔ اس دور میں یہ اکثر کتابیں مخطوطے تھے اور مختلف علماء کے پاس تھے۔ ان کے والد کو اللہ نے وسعت دی تھی، والد نے اپنی رقم ان کو دی، تمہیں جون سی کتاب خریدنی ہے تم خرید لو۔ اللہ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے، اور جب اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو انسان کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی کام اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے میں نہیں کرتا، میری اور آپ کی کیا مجال، ہم دین کی خدمت نہ کریں، لیکن اللہ اس کام کے لیے ہر ایک کو قبول نہیں کرتا۔
یہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے، جیسے انبیاء کا چناؤ ہے، علماء کا بھی چناؤ، دین کے خادمین کا، کہ جن کی زندگی سے دین کو نفع پہنچتا ہے، جن کی گفتگو سے، جن کی باتوں سے، جن کی تحریر اور تقریر اور تدریس سے، یہ اللہ کی طرف سے محض فضل ہوتا ہے، اور یہ فضل ملتا ہے خشی اور تقوی پر، یہ فضل ملتا ہے خشیت اور تقوی پر۔ جتنا آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا اللہ آپ سے دین کی خدمت لے گا، جتنا اللہ نہ کرے ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہوگا، اللہ نہ کرے اگر زندگی گناہوں میں ہے تو ہم کوئی دین کی خدمت نہیں کر پائیں گے، اللہ ہم سے اپنی دین کی خدمت نہیں لے گا۔ بہرحال میں نے بات عرض کی، علامہ شامی اتنے تقوی دار انسان گزرے ہیں، رمضان المبارک کی ہر رات میں مکمل ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے، روزانہ ایک قرآن کریم پڑھتے تھے۔ عام دنوں میں علامہ شامی کا معمول ایک منزل کا تھا، ایک ہفتے میں ان کا قرآن مکمل ہو جاتا۔ آج ہم کہتے ہیں جی ہمیں تلاوت کا وقت نہیں ملتا، ہماری اتنی مصروفیات نہیں ہوں گی جتنی علامہ شامی کی ہوں گی، ہمارے اتنے مشاغل نہیں ہیں جتنے ان کے ہوں گے، اور وہ لوگ اتنا بڑا کام کر کے لکڑی کے قلم کے ساتھ دیے کی روشنی میں چٹائی پر بیٹھ کر وہ کام کر کے چلے گئے، جو ہم اس وقت ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر، ماربل پر بیٹھ کر 500 واٹ کے بلب کے نیچے اس کا مطالعہ نہیں کر سکتے، جو اللہ رب العزت نے ان سے اتنا کام لیا ہے۔ بہرحال جو بھی عالم آپ دیکھو گے، ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ بڑی مفید بات ہے، 1400 سال کی تاریخ میں جس عالم سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے، اس عالم کا اللہ سے تعلق بڑا مضبوط تھا۔ یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیں، اگر زندگی میں خشیت اور تقوی نہیں ہوگا، اگر آپ کی جلوت اور خلوت ایک جیسی نہیں ہوگی، اگر آپ کی باہر کی زندگی اور تنہائی کی زندگی یکساں نہیں ہوگی، اللہ کام نہیں لے گا دین کا۔ اللہ ہمارا محتاج تو نہیں، اللہ صمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کام لینے پر آتا ہے تو ابابیلوں سے کام لے لیتا ہے۔ ہاتھی سے بڑا جانور کوئی نہیں، ابابیل سے چھوٹا پرندہ کوئی نہیں، اور اس کی چونچ میں آنے والے کنکر سے چھوٹا کنکر کوئی نہیں، لیکن وہ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، چھوٹے سے کنکر سے ہاتھی جیسے جانور کو قتل کر کے بتاتا ہے کہ میں دنیا میں کسی کا محتاج نہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک نیکبختی ہوگی، ہماری سعادت مندی ہوگی، اللہ ہم سے دین کا کام لے لے۔ اس لیے آپ جتنا اپنا تعلق مضبوط رکھو گے، اکابر و سلف میں دیکھو، اللہ نے اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو نوازا، آج 44 کروڑ 56 لاکھ انسان امام ابو حنیفہ کے متبع ہیں، تو یہ وہ انسان تھے جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ نے اگر آج امام بخاری کو علم شریعت کا آفتاب و ماہتاب بنایا، ان کی رات کا ایک حصہ پورا عبادت میں گزرتا تھا، رمضان میں روزانہ ایک قرآن تلاوت کرتے تھے، سحری میں شروع کرتے افطاری تک مکمل ہو جاتا۔ حافظ ابن حجر حدیث الساری میں لکھتے ہیں 10 سپارے تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ امام محمد سے اللہ نے دین کا کام لیا۔ مفتاح السعادہ میں علامہ تاش کبرا زادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کے 3 حصے تھے، ایک حصہ آرام، ایک حصہ لکھنا، ایک حصہ عبادت، ایک حصہ مستقل ساری رات عبادت میں گزرتا تھا۔ ہر بڑے عالم سے وہ تھا جس سے اللہ نے کام لیا، اس سے تہجد نہیں چھوٹتی تھی۔ کوئی ایسا عالم آپ تاریخ کا نہیں بتا سکتے جو ممتاز ہو اور جس کا علم دنیا میں پھیلا ہو اور وہ تہجد نہ پڑھتا ہو۔ فرض تو فرض ہے، آج تو ہمارے یہاں فرائض کی پابندی نہیں ہے، ان لوگوں سے تہجد بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ صوم و صلات کی پابندی تھی، خشیت اور تقوی زندگی میں تھا، اللہ نے ان لوگوں کے وقت میں برکت ڈالی تھی۔ آج ہم گلا کرتے ہیں جی وقت نہیں ملتا، حالانکہ وہی وقت ہے، وہی 24 گھنٹے، ہر گھنٹے میں 60 منٹ ہے، ہر منٹ میں 60 سیکنڈ ہے، وہی مہینہ 30 دن کا ہے، اور وہی 12 مہینے موجود ہیں سال میں۔ کوئی وقت تو اللہ نے ہم سے نہیں چھینا، لیکن وقت کی برکتیں اللہ نے لے لی، اور اللہ نے سلف کی زندگیوں میں برکت بہت ڈالی تھی۔ یہ بڑے مختصر وقت میں وہ کام کر کے چلے جاتے جو طویل وقت میں ہم نہیں کر سکتے۔ ان باتوں کو صرف آپ ایک لیکچر نہ سمجھیں، یہ ایک لیکچر نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یعنی مطالعہ کرتے ہوئے الحمدللہ اللہ توفیق دے رہا ہے، لیکن یہ جو میں نے بات عرض کی بڑی کام کی بات عرض کی ہے کہ جس کو بھی آپ دیکھو گے جس سے اللہ نے کام لیا اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، چاہے علامہ ابن تیمیہ ہو، علامہ تاج الدین سبکی ہو، حافظ ابن حجر ہو یا علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، ابن الملقن ہو یا علامہ سرخسی ہو، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہو یا اکمل الدین بابرتی ہو، آپ جس کی سوانح پڑھیں اس کی زندگی میں آپ کو سب سے بڑا وصف انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اس میں خشیت نظر آئے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت ان لوگوں کو نوازتا بھی تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، لیکن رات کو اتنا قیام تھا کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ اگلے پچھلے تو سارے گناہ معاف ہیں۔ جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی ہے۔ عزت ہماری گاڑی اور ہمارے کپڑے سے نہیں آئے گی،
ہمارے موبائل سے عزت نہیں آئے گی، ہمارے عہدے سے نہیں آئے گی کہ فلاں عہدہ مل گیا تو ہماری عزت بڑھے گی. عزت اللہ کی جانب سے ملتی ہے. اور وہ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ رب العزت جب محبت کرتے ہیں فرماتے ہیں میں فلاں سے کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں. اور پھر آسمان میں ایک ندا ہوتی ہے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں. ثم یوضع لہ فی الارض القبول، پھر اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے لیے قبولیت کو رکھ دیتا ہے. پھر ہر خاص و عام اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے عزت ملنا، لوگوں کے دلوں میں محبت مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور یہ انعام تقویٰ پہ عطا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ رسوا نہ کرے، اللہ رب العزت عالم کو رسوا نہ کرے، ورنہ ساری زندگی کی تمام جتنی بھی اس نے کوششیں کاوشیں کی ہوتی ہیں سب ضائع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے قرآن کریم میں جو ایمان والوں کے لیے ایک وصف بیان ہوا، دعاؤں کا تذکرہ ہوا، اس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. تو انسان رسوائی سے بچے. بہرحال میں نے یہ بات یہاں سے شروع کی کہ علامہ شامی کی زندگی کا اتنا تقویٰ تھا، ایک رات میں رمضان المبارک میں پورا قرآن پڑھتے تھے. عام دنوں میں ایک منزل تلاوت کرنا ان کے معمولات میں رہی. تو ان کے والد صاحب نے انہیں رقم دی اور انہوں نے تمام مراجع خرید لیے. انہوں نے ایک دو نہیں، اس کتاب میں جو بھی حوالہ آپ کو ملے گا شامی میں، انہوں نے ہر ایک کو اس کے اصل ماخذ سے لکھا. یعنی انہوں نے ہزاروں صفحات مطالعہ کیے، 20 کتابوں کو انہوں نے کھنگالا اور ہر بات کو اس کی اصل کتاب سے لکھا. اس پر پوری ایک کتاب چھپی ہوئی ہے جو اس وقت دارالفتح اردن سے طبع ہے، لآلی المحار فی تخریج مصادر ابن عابدین فی حاشیۃ رد المختار کے نام سے. اس کتاب میں انہوں نے تمام مطبوعہ اور مخطوطہ ان مصادر کا ذکر کیا جس سے علامہ شامی نے استفادہ کیا. یعنی 2 جلدوں میں مصادر کا تذکرہ کہ کتنے مصادر انہوں نے اس کے لیے مطالعہ کر کے اس حاشیے کو لکھا. علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کے لیے بڑی عرقریزی کی اور بڑی تکلیف اور مشقت کے بعد اس کو لکھا. حالانکہ ان کی عمر کم تھی، 54 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. اتنی عمر نہیں تھی جتنا اللہ رب العزت نے ان سے دین کی بڑی خدمت لی. ان کی زندگی کا ایک وصف اساتذہ کی بڑی خدمت تھی. ان کے شیخ تھے شیخ محمد دکتور محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ. ایک دفعہ استاد محترم کے پاس گئے تو وہ اپنے استاد سے ملنے جا رہے تھے. انہوں نے استاد کی جوتیاں ہاتھ میں اٹھائی تھیں. جب وہ شیخ بیٹھ گئے تو ان کے شیخ نے کہا یہ تمہارا شاگرد ہے، اس کو بھی بٹھا دو، کتنی دیر سے جوتیاں لے ہاتھ میں کھڑا ہے. تو انہوں نے کہا پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ اور اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے. تو اساتذہ اکرام کی بھی دعا تھی، علامہ شامی کو والدین کی بھی دعا تھی، صوم و صلاۃ کی پابندی اور تقویٰ بھی بہت تھا. انہوں نے اپنا جتنا مال ہے وہ اپنے دور کے طلبہ اور علماء پہ خرچ کیا. والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کو جتنا مال ملا ہے تو ان کے درس میں جتنے طلبہ ہوتے جو بھی مستحق ہوتے یہ ان پہ خرچ کرتے. مستحق طلبہ پر، مستحق علماء پر انہوں نے اپنا مال سارا صرف کیا. اس لیے بسا اوقات انسان اپنی محنت سے وہاں نہیں پہنچتا جہاں دوسروں کی دعاؤں کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے. دیکھیں انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے، اسے سائن کرنا نہیں آتا، لیکن دولت اتنی ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتہ. اور اس کے پاس بڑے بڑے لوگ جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں وہ اس کے ماتحت نوکری کر رہے ہیں. ڈگریوں والے نوکری کر رہے ہیں اور جسے کچھ نہیں آتا اس کے پاس اتنی دولت ہے. تو بسا اوقات یہ انسان کو یہ سب کچھ تب ملتا ہے جب اس کے پیچھے دعائیں بھی موجود ہوتی ہیں. اس لیے والدین کے، بزرگوں کی دعاؤں سے بھی انسان بڑا آگے چلتا ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا، اللہ نے جتنا مال دیا یہ خرچ کرتے. تو انہوں نے اس فتاویٰ کے اندر نہایت عرقریزی کے ساتھ تمام مسائل کو جمع کیا اور 12 صدیوں کے مسائل کا نچوڑ لکھ دیا. یعنی 1200 سال کے سارے مسائل. اب فتاویٰ ہندیہ میں گویا 1000 سال کے مسائل آئے تھے، انہوں نے 1200 سال کے مسائل کو لکھا اور ہر مسئلے کو اس کے اصل ماخذ اور مراجع سے انہوں نے ذکر کیا. اقوال ذکر کرنے کے بعد یہ عموماً تطبیق اور ترجیح بھی بیان کرتے ہیں. بتاتے ہیں اگر کوئی قول 2 متعارض فیہا ہو اس میں حتی الامکان تطبیق ذکر کریں گے، اور مفتبی اقوال کی یہ نشاندہی بھی کرتے ہیں. چونکہ نہایت محتاط عالم تھے اس لیے ان میں افراط تفریط نہیں تھا، بلکہ ان کے مزاج میں اعتدال تھا. جہاں بھی انہوں نے کوئی بات ذکر کی ہے اپنے محتاط رویے کی وجہ سے اپنے اوپر بات نہیں لی، اہل علم کی آراء عموماً ذکر کی اور ان پہ بھروسہ کر کے انہوں نے مسئلہ لکھا. علامہ شامی رحمہ اللہ کے حالات اور اس کتاب پر تفصیلی تعارف کے لیے ایک کتاب دکتور عبداللطیف فرفور کی چھپی ہوئی ہے دارالبشائر سے 2 جلدوں میں، ابن عابدین و اثرہ فی الفقہ الاسلامی. ابن عابدین و اثرہ فی الفقہ الاسلامی، اس میں علامہ شامی کے تفصیلی حالات بھی ہیں اور فقہ میں ان کا مقام و مرتبہ اور اس کتاب کا تعارف بھی ہے. رد المختار سے مسئلہ کیسے تلاش کیا جائے.
اگر ایک آدمی اس کتاب سے تلاش کرنا چاہے، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے یہ کس باب اور کس کتاب کا مسئلہ ہے۔ مثلا سب سے پہلے دیکھا طہارت کا مسئلہ ہے، اب طہارت میں کس باب کا ہے تو باب الوضو کا مسئلہ ہے، باب الوضو میں کس کا ہے تو مثلا سنن اور مستحبات ہیں، تو سب سے پہلے یہ تعین ہو کتاب، پھر باب اور پھر فصل، پھر انسان فہرست کو دیکھ لے تو مسئلہ مل جاتا ہے۔ اگر مسئلہ نہ ملے تو عموماً یہ مطلب کا عنوان لگاتے ہیں، کوئی بھی اہم بحث، اہم مسئلہ، کوئی بھی وضاحت اس کو مطلب کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں، تو فہرست میں وہ عنوان لکھا ہوتا ہے، اس سے وہ مسئلہ مل جائے گا۔ بالفرض اگر اس میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر عموماً باب کے آخر میں فروع، جو مسائل ذکر کیے ہیں اس کے آخر میں فروع کا عنوان ہوتا ہے، جس میں نئی تفریعات، نئے پیش آمدہ مسائل، جو مسائل رہ گئے اسے ذکر کرتے ہیں۔ اور اگر اس میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو ہر باب کے آخر میں مسائل شتہ کا عنوان ہوتا ہے، جس میں متفرق مسائل ہوتے ہیں، ان میں وہ مسئلہ مل جائے گا۔ اور اگر یہاں بھی نہ ملے تو پھر انسان دیکھے کہ اس کے قریب مسئلہ کون سا ہے متن میں، تو متن میں جب اس کے قریب مسئلہ دیکھ لے گا تو حاشیے میں دیکھ لے تو وہ مسئلہ مل جاتا ہے، تو قریب مسئلے کی تعین کر دی جائے مضان سے، اور جب آدمی اس کے قریب پہنچ گئے تو حاشیے میں وہ مسئلہ ملے گا۔ پھر بھی اگر مسئلہ نہ ملے تو ایک کتاب لکھی ہے حضرت مولانا مفتی محمد طاہر شاہ صاحب نے، فتح الغفار معجم رد المحتار کے نام سے۔ یہ کتاب مکتبہ فاروقیہ سے طبع ہے، یہ بڑی مفید کتاب ہے کہ حضرت مفتی محمد طاہر صاحب نے نہایت محنت اور عرق ریزی کے ساتھ 7 سال کے عرصے میں یہ کتاب تصنیف کی، اور اس میں 6 معروف مکتبوں کے جلد اور صفحہ نمبر کے ساتھ مسائل کو ذکر کیا۔ یعنی اگر کوئی مسئلہ شامی میں آپ نے ڈھونڈنا ہے تو اب اس کے لیے یا HM سعید کا نسخہ ہے، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا نسخہ ہے، بیروت کا نسخہ ہے، تو 6 جو نسخے معروف ہیں ہر نسخے کا جلد اور صفحہ نمبر لکھا ہوا، تو مسئلہ آپ فہرست میں دیکھ لیں گے، جلد صفحہ نمبر لکھا ہوا ہوگا تو بڑی آسانی سے وہ مسئلہ مل جاتا ہے۔ تو اگر یہ معجم اپنے مطالعے میں رکھی جائے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ فتح الغفار معجم رد المحتار، ممکن ہے یہاں پر یہ موجود ہو۔ رد المحتار کا جو تکملہ لکھا ہے، مصنف یہ خود پورا نہ کر سکے، علامہ شامی نے پہلے یہ کیا، تمام مسائل کو ذکر کیا، پھر انہوں نے تبییض شروع کی۔ تبییض کا معنی ہوتا ہے صاف کر کے لکھنا، تنقی اور تہذیب، غیر ضروری چیزوں کو حذف کرنا، تو کتاب الاجارہ سے انہوں نے لکھنا شروع کیا اور آخر تک تبییض کر دی، اور پھر جب شروع سے شروع کیا، اب تھوڑا درمیان میں پہنچے تھے، کتاب القضاء کے مسائل تک ان کا انتقال ہو گیا، تو اس لیے فتاوی شامی کا جو تکملہ لکھا ہے وہ ان کے بیٹے ہیں علامہ علاء الدین بن محمد امین رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1306 ہجری، انہوں نے تکملہ لکھا اور اس کا نام رکھا قرۃ عیون الاخیار لتکملۃ رد المحتار۔ تو یہ بیٹے کا تکملہ ہے جو اصل کتاب کے ساتھ طبع ہے، تو اس وقت اصل کتاب بھی موجود ہے اور علامہ شامی کے اس بیٹے کا تکملہ بھی موجود ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے بحر الرائق کا اور رد المحتار کا مطالعہ نہ کیا ہو اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں۔ حضرت کا یہ قول تراجم ستۃ من فقہاء العالم الاسلامی فی القرن الرابع عشر وآثارہم الفقہیہ، اس میں موجود ہے کہ لا يجوز لأحد ان یفتی ما لم یطالع البحر ورد المحتار بأسری، جب تک انسان مکمل طور پر بحر الرائق اور رد المحتار کا مطالعہ نہ کر دیں اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس فتوے کے 3 نام ہیں، حاشیہ ابن عابدین بھی اس کا نام ہے، فتاوی شامی بھی ہے، اور رد المحتار بھی اس کا نام ہے۔ میں نے اس کی وجہ عرض کر دی تھی۔ رد المحتار کا معنی حیرت میں پڑے ہوئے انسان کو لوٹانا، الدر المختار پسندیدہ موتیوں کی طرف، فی شرح تنویر الابصار جو انسان کی آنکھوں کو روشن کر دیں۔ یہ جو فتاوی شامی ہے اس وقت یہ تعلیق، تحقیق اور تخریج کے ساتھ طبع ہو چکا ہے، 12 جلدوں میں مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے، اور 6 جلدوں میں دارالفکر سے بھی یہ طبع ہے۔ تو بہرحال اگر ممکن ہو تو آدمی رشیدیہ کا نسخہ مطالعہ کریں، اس میں حواشی بھی ہیں، تعلیق بھی ہے، اضافات بھی ہیں، اعلام ترقیم بھی ہے، مسئلے کا سمجھنا بھی سہل ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں تصنیف کیں، صرف 3 کتابوں کا تذکرہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 حاشیہ منحۃ الخالق علی بحر الرائق، یہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ متوفہ 970 ہجری کے البحر الرائق پر ان کا بڑا مفید حاشیہ ہے، جس پر نہایت گراں قدر علمی اور تحقیقی معلومات پر یہ مشتمل ہے، اور یہ حاشیہ اس وقت اصل کتاب کے ساتھ طبع ہے۔ جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا نسخہ ہے اس میں بھی یہ حاشیہ موجود ہے۔
ان کی دوسری معروف کتاب العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ، اس کا تعارف ماقبل میں گزر گیا کہ یہ علامہ آفندی کی کتاب کے انہوں نے حواشی اور تعلیق اس پہ لکھیں۔ تیسری ان کی ایک معروف کتاب ہے نسمات الاسحار علی اضافت الانوار علی کتاب المنار، کہ امام نصفی متوفی 710 ہجری نے اصول فقہ پہ منار لکھا تھا۔ پھر اس منار کی شرح علامہ حسقفی متوفی 1088 ہجری نے اضافت الانوار کے نام سے لکھی، اور علامہ شامی نے اس پر پھر حاشیہ لکھا نسمات الاسحار کے نام سے۔ اب یہ کتاب شرح اور حاشیہ تینوں مکتبہ مصطفیٰ البابی حلبی سے طبع ہے۔ ان کی تیسری اور اہم ایک معروف کتاب وہ ان کی رسائل ابن عابدین ہے۔ علامہ ابن عابدین کے یہ رسائل بڑے مفید ہیں، اس میں ان کے 32 رسالے ہیں، یہ 2 جلدوں میں مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے طبع ہے۔ لیکن علامہ شامی کے ان رسائل پر اب تک کوئی تعلیق تحقیق نہیں ہوئی، ضرورت اس کی ہے کہ ان رسائل پر کوئی علمی کام ہو۔ اب تک صرف 2 رسالوں پر کام ہوا ہے۔ مردان کے عالم ہیں حضرت مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب، انہوں نے علامہ شامی کے 2 رسالوں پر تعلیق تحقیق اور تخریج کی ہے، اور تراجم رجال مسائل فقہیہ اور قواعد کو بھی ذکر کیا ہے۔ پہلا رسالہ ہے نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف، یہ عرف سے متعلق ان کا رسالہ، عرف سے متعلق اس میں تمام مباحث ذکر ہیں۔ دوسرا ان کا تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاتم خیر الانام او احد من اصحابہ الکرام، یہ ان کا دوسرا رسالہ ہے جس پر بھی کام ہو گیا۔ تو گویا 32 میں سے 2 رسالوں پر تو تعلیق تحقیق حواشی لکھے گئے، باقی 30 رسالے اب بھی باقی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی صاحب علم و قلم کو اور صاحب ذوق عالم کو اللہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے تو علامہ شامی کے رسائل پہ اگر تحقیق کر دی جائے اور اسے کمپوز کر کے عمدہ طباعت کے ساتھ، حواشی کے ساتھ، تخریج کے ساتھ طبع کیا جائے تو اس کی افادیت بہت ہوگی، چونکہ علامہ شامی کو اللہ نے عزت بھی بہت دی، مقام اور مرتبہ بھی ہے، نہایت محتاط بھی ہے، لیکن اب تک ان کے فتاوی پر بھی کوئی تحقیقی کام نہیں ہوا، خاص طور پہ ان کے اس رسائل پر۔ اس لیے اگر آپ میں سے کسی کا ذوق ہو تو علامہ شامی کے رسائل کا مطالعہ کریں اور اس پر حواشی لکھنا شروع کریں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بعید نہیں ہے، اللہ سے مانگتا رہے تو اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو بہرحال یہ علامہ شامی کے چند میں نے تصنیفات کا عرض کر دیا، اور علامہ شامی کی کتاب رد المختار کا یہ تفصیلی تعارف آ گیا۔ اب اس فتاوی کو انسان مطالعہ کیسے کرے، چونکہ نہایت مفید ذخیرہ ہے، اس کے مطالعے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اس کو روزانہ کی بنیاد پہ مطالعہ کرے، روزانہ کی بنیاد پر ایک وقت متعین کر کے آپ صفحات کی تعیین کریں کہ 12 جلدوں میں کل کتنے صفحے بنتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک جلد میں 600 صفحات بنتے ہیں تو 12 جلدوں میں اگر دیکھ لیے جائے تو یہ تقریباً 8000 کے لگ بھگ صفحات بنیں گے۔ پھر اس کو آدمی یومیہ کے بنیاد پہ تقسیم کر دیں کہ اگر میں روزانہ اتنے صفحات پڑھوں تو میرے سال بھر میں مکمل ہو جائے گا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے، یعنی روزانہ 50 صفحات کم از کم، اور پھر اس میں مزید آدمی اضافہ کرتا رہے، تو 50 صفحات کا یومیہ مطالعہ ہو جائے تو انشاءاللہ بہت بڑا ذخیرہ اس کی نظر سے گزر جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ منتخبات کا مطالعہ کریں، ہر دن یعنی جو مسائل چل رہے ہیں، جیسے آج کل قربانی کے مسائل ہیں تو ان دنوں کے اندر آدمی قربانی کے مسائل کے جو ابواب اور فصول ہیں ان کو پڑھ لے۔ پھر آگے بات چلتی ہے مثلا حضر و اباحت کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں، اس کا مطالعہ ہو جائے، اور ابتدا کے اندر آدمی کتاب الطہارت ہے اس کو بالاستیعاب مطالعہ کرے۔ پھر جب اس کے سامنے مسائل میں تمرین میں بیوع کے مسائل آئیں تو بیوع مطالعہ کرے، اجارہ کے آئیں تو اجارہ کرے۔ اس طرح تمرین بھی ہوتی رہے گی، ساتھ ساتھ فتاوی کا مطالعہ بھی ہوتا رہے گا۔ تو دوسرا طریقہ کہ جو مسائل تمرین میں آئیں اسی مناسبت سے اسے مطالعہ کریں۔ ممکن ہو تو یہ 3 کتابیں آپ اپنی ذاتی خرید لیں، ایک تو فتاوی شامی، دوسرا بحر الرائق، تیسرا بدائع الصنائع، اور اپنے پاس ایک قلم رکھ کے اور اس سے نشان لگائیں۔ اب میری ترتیب رہتی ہے، میرے پاس یہ رہتا ہے جہاں بھی کوئی بات ہو کتاب ساتھ ہوتی ہے اس پہ نشان لگا لیتا ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا مطالعہ محفوظ ہوگا، آپ جو مطالعہ کرو گے آپ کی ذاتی کتاب ہوگی، آپ نشان لگا لو گے، کوئی بھی مفید بحث ہے اس کو آپ صفحے کے شروع میں نوٹ کر دو گے، اس طرح آپ کا مطالعہ محفوظ رہے گا۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ذاتی کتاب خرید لی جائے اور جو بھی ایسی بات ہو اس پہ نشان لگایا جائے۔ اللہ رب العزت نے عموماً وسعت دی ہوتی ہے، جو پیسے ہمارے موبائل میں خرچ ہوتے ہیں
جو کھانے پینے میں، زیبائش آرائش میں اور زیب و زینت میں لگتے ہیں، اگر اس کی آدھی رقم بھی ہماری ان کتابوں کے خریدنے میں لگ گئی تو انشاءاللہ ہمارا یہ سال ضائع نہیں جائے گا، ہم اس سے بہت سا استفادہ کر لیں گے۔ جتنی محنت کے ساتھ علامہ شامی نے کام کیا کہ اس دور میں لاکھوں دراہم لگا کر انہوں نے ان سارے مخطوطات کو خریدا، آج ہم چند ہزار لگا کر اس کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی لگا کر، ایک آدمی اتنا بڑا کام کر کے گیا ہے، شاید ہم سب مل کے وہ کام نہ کر سکیں، تو اس لیے کم از کم اس کام کا حق یہ ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں۔ اس لیے ان 3 کتابوں کو یومیہ کی بنیاد پر آپ مطالعے میں رکھیں۔